مدائن الصالح یہ شہر سعودی عرب کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے، جس کی ایک تاریخی اسلام سے پہلے کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنے محفوظ قدیم سٹرکچر کی جگہوں کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم اپنی اہمیت کے باوجود مسلمانوں کے لیے اس شہر کا دورہ کرنا منع ہے۔ یہ پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران پیش آنے والے تاریخی واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے اس ایریا کو اتنا ڈیولپ کر دیا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اس جگہ کی سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں ایک شیشے کی بلڈنگ مرایا بنائی گئی ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی شیشے کی بلڈنگ کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب ٹورزم کو لے کے بہت سے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جس میں سب سے بڑا نام نیوم سٹی کا آتا ہے۔ اگر آپ نے میری نیوم سٹی پر یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اسے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک مدائن الصالح کی طرف۔ مدائن الصالح یہ جگہ الاولیٰ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، جو سمود قوم کا گھر تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراشنے اور تعمیرات کرنے میں اپنی غیر معمولی طاقت اور سکلز کے لیے مشہور تھے، جنہیں آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ علاقہ بہت زرخیز بھی تھا، تاہم اس علاقے میں موجود بے پناہ قدرتی وسائل نے سمود قوم کے امیر لوگوں کو متکبر اور ظالم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ لیکن ان کی دعوت قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے پاس کے پہاڑوں سے اونٹنی نکالنے کا چیلنج کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی ظاہر ہوئی اور اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان میں سے 2 لوگوں نے اس معصوم اونٹنی کو مار ڈالا۔ ان کی اس حرکت کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ایک زلزلہ بھیجا اور ان میں سے کوئی بھی دوبارہ نہیں اٹھا۔ باقی سب کچھ عظیم الشان عمارتیں اور یادگاروں کی صورتوں میں باقی ہے، جو انہوں نے پہاڑوں اور چٹانوں سے تراشی تھیں۔ جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے آنے والے اس بڑے زلزلے نے زمین کی زیر و زمین پروٹیکٹنگ لیئر کو بھی کم کر دیا۔ آج کل سائنسدانوں نے اس تباہ شدہ علاقے کے اوپر فضا کی اوزون لیئر میں ایک بہت بڑا ہول دریافت کیا ہے۔ یہ بات اس علاقے کے زلزلوں کے نقصان، مختلف قسم کی سکن کی بیماریوں، کینسر اور قدرتی طوفانوں کے زیادہ خطرے کو ثابت کرتی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اس جگہ سے گزر ہوا، تو انہوں نے اپنے صحابہ کو خاص طور پر یہ جگہ دکھائی۔ ایک عبرت کے طور پر انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ صرف اس ایک کنویں سے پانی پئیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی استعمال کرتی تھی، اور اس علاقے سے کچھ بھی کھانے پینے اور اس راستے سے جلد گزر جانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ منات کے مندر کا شہر کے لوگوں اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بہت اثر تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر اسلام مسلمانوں کو اس شہر کا دورہ کرنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ سمود قوم کے بت پرستی سے متاثر ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔